بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 17واں پارٹ پیج نمبر 17 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، ان کی واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیے اوپر سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سودا بنت زمعہ اور عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور ابو طالب کی جگہ ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور ابو طالب کی جگہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی بن گیا، لیکن جب اس نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو دوزخی بتاتے ہیں، لیکن جب اس نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو دوزخی بتاتے ہیں جو بت پرستی کرتے تھے، اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی تھے، اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی تھے، تو بہت ناراض ہوا اور وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور ضرر پہنچانے میں شریک ہو گیا، اور وہ بھی تو بہت ناراض ہوا اور وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور ضرر پہنچانے میں شریک ہو گیا، اور آپ کو یہاں تک دکھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، اور آپ کو یہاں تک دکھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد کے قصبات میں تشریف لے گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد کے قصبات میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر ہدایت کرنی شروع کی، مگر یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے پیش آئے، اور اس قدر تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی واپس آنا پڑا، اور اس قدر تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی واپس آنا پڑا، اور مکے والوں میں سے
ایک شخص جس کا نام مطعم بن عدی تھا، اور مکے والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مطعم بن عدی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی اور مددگار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی اور مددگار بنا۔ ملک کے عرب میں ہمیشہ سے رسم چلی آتی تھی، ملک عرب میں ہمیشہ سے رسم چلی آتی تھی کہ سارے ملک کے لوگ ہر سال مکہ میں خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتے تھے، کہ سارے ملک کے لوگ ہر سال مکہ میں خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہزاروں آدمیوں کے جمع ہونے کو غنیمت سمجھ کر اپنا یہ قاعدہ بنا رکھا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہزاروں آدمیوں کے جمع ہونے کو غنیمت سمجھ کر اپنا یہ قاعدہ بنا رکھا تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگوں میں جاتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے کہتے، اے لوگو، جس خدا نے تم کو پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اس کی بندگی کرو، اسے واحد جانو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، مٹی اور پتھر کی مورتی جنہیں تم پوجا کرتے ہو، وہ اپنے بدن پر سے مکھی اڑانے کی مٹی اور پتھر کی مورتی جنہیں تم پوجا کرتے ہو، وہ اپنے بدن پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر کس برتے پر انہیں مالک سمجھ کر ان کی بندگی کرتے ہو؟ اس نالائق کام کو چھوڑ دو۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے پورا سبق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سودا بنت زمعہ اور عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور ابو طالب کی جگہ ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور ہمیشہ آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی بن گیا۔ لیکن جب اس نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو دوزخی بتاتے ہیں جو بت پرستی کرتے تھے، اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی تھے، تو بہت ناراض ہوا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور ضرر پہنچانے میں شریک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک دکھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد کے قصبات میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ہدایت کرنی شروع کی، مگر یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے پیش آئے
اور اس قدر تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی واپس آنا پڑا، اور مکے والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مطعم بن عدی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی اور مددگار بنا۔ ملک عرب میں ہمیشہ سے رسم چلی آتی تھی کہ سارے ملک کے لوگ ہر سال مکہ میں خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہزاروں آدمیوں کے جمع ہونے کو غنیمت سمجھ کر اپنا یہ قاعدہ بنا رکھا تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگوں میں جاتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر واعظ و نصیحت فرماتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے کہتے، اے لوگو، جس خدا نے تم کو پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اس کی بندگی کرو، اسے واحد جانو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ مٹی اور پتھر کی مورتی جنہیں تم پوجا کرتے ہو وہ اپنے بدن پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، پھر کس برتے پر انہیں مالک سمجھ کر ان کی بندگی کرتے ہو؟ اس نالائق کام کو چھوڑ دو۔